کے صاحب بیاض تھے، نوا پڑھتے تھے، تو پوری انجمن نے یہ کہا کہ دیکھو اس سال مہدی کربلا محرم میں نہیں جا رہے ہیں، ہر سال جو ہے محرم میں عاشورہ وہیں کرتے ہیں اور اس سال نہیں جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا ایسا کرتے ہیں، مل کر مشورہ کرتے، ایک جلسہ کرتے ہیں اور سب مل کر انہیں بھیج دیا جائے۔ بہرحال تمام انجمن اکٹھا ہو گئی، صاحب بیاض تھے، نوا بھی پڑھتے تھے، انجمن اکٹھا ہو گئی۔ اب جو ہے جو جلسہ ہوا اس میں یہ ہوا کہ پوری انجمن کربلا جائے گی۔ پاپیادہ سفر تھا، پوری انجمن جو ہے آمادہ ہو گئی کربلا جانے کے لیے۔ اب لوگ پاپیادہ سفر کرتے رہے یہاں تک کہ شب جمعہ جب پڑ گیا تو کربلا سے قریب بس یہ تھا کہ 2-4 گھنٹے کے بعد جو ہے کربلا پہنچ جائیں گے۔ تو اب جو ہے لوگوں نے یہ کہا کہ یہیں قیام کرتے ہیں اور صبح کے وقت پھر سفر کریں گے اور کربلا پہنچ جائیں گے۔ تو پھر جو ہے مہدی نے یہ کہا کہ دیکھو آج جو ہے شب جمعہ ہے اور کتنا بہتر ہوتا کہ شب جمعہ جو ہے ہم کربلا میں گزارتے۔ اب جب یہ کہا لوگ آمادہ ہو گئے، پوری انجمن آمادہ ہو گئی، اب پہنچ گئے نصف شب تک، رات تک پہنچ گئے کربلا۔ اب کربلا پہنچ گئے اور جانے کے بعد جو ہے نا زیارت کیا، سب کیا، کرنے کے بعد انجمن پوری انجمن گئی تھی، اس کے صاحب بیاض بھی تھے۔ اب یہ ہوا کہ ایک نوحہ بھی پڑھ لیا جائے۔ تو اب مہدی نے یہ سوچا کہ کس کا نوحہ پڑھیں۔ تو مہدی نے یہ کہا، کربلا میں کھڑا ہو کر سوچ رہے ہیں، پھر مہدی نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیاض کو بند کر کے کھولتے اور جس کا نوحہ نکل جائے گا اس کا نوحہ پڑھیں گے۔ اب جو بیاض کو کھولا تو علی اکبر کا نوحہ نکلا۔ اب جب علی اکبر کا نوحہ نکلا تو مہدی نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا۔ نوحہ پڑھا، بڑا گریہ ہوا، لوگ جو ہے ماتم کر رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد آنے کے بعد جب سوئے رات میں مسافر خانے میں جہاں ہوا تھا سوئے، اب جب مہدی سوئے تو رات میں خواب دیکھا کہ کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مہدی ہم تمہارے آقا ہیں۔ تو مہدی نے کہا کون آقا؟ کہا یہ بتاؤ کربلا میں تمہارا کون آقا ہو سکتا ہے؟ تب جو ہے مہدی چونکے اور پھر سوال کیا ہے امام حسین نے کہا کہ مہدی یہ بتاؤ کہ ہمارے چاہنے والے کیسے ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے آپ حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ امام حسین جو ہے اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے۔ کہا مولا بخیر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ مہدی اب جب کربلا آنا تو علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا۔ اب مہدی چونک گئے، تڑپ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ مولا کیا کوئی روایت غلط پڑھ دی؟ کہا نہیں مہدی، جب سے تم نے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں اب تک رو رہی ہے۔ آزادہ رو۔ علی اکبر کے قصے سے ملتا ہے کہ پہلے شہر سعد نے کہا جب علی اکبر شہید ہو گئے، جب دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ جس کا یہ بیٹا جوان بیٹا مارا گیا ہو تو پھر اس کے باپ کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خود ہی مر جائے گا۔ خود جو ہے جب امام حسین سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے، کہ امام نے فرمایا کہ اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے ٹہلے۔ ہاں زیادہ رو۔ دو شہزادے امام حسین کے پاس بہت نازک تھے، ایک جناب قاسم اور دوسرے علی اکبر۔ صاحب ریاض القدس وہ لکھتے ہیں کہ جب بھی علی اکبر سوال کرتے تھے یا جناب قاسم سوال کرتے تھے کہ چچا یا بابا یہ پھل چاہیے، تو صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ امام حسین عقب پیچھے ہاتھ بڑھاتے تھے اور جنت کے پھلوں میں سے جو ہے انہیں دے دیتے تھے۔ تو شہزادے بہت نازک تھے، لیکن جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک بانٹ رہے تھے، جو بھی آ رہا تھا امام تحفہ دے رہے تھے صبح سے شام تک۔ لیکن جب شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا تو ایک بیوی آئی اور آنے کے بعد کہا کہ بھیا صبح سے آپ بانٹ رہے ہیں، میں بھی سوالی بن کر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب سوال کرو، کیا چاہتی مانگنا؟ تو شہزادی نے کیا کہا بھیا میں کچھ نہیں چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو ہمیں دے دیجیے اور زینب پالنے والی ہو جائے۔ امام حسین نے علی اکبر کو گود میں لیا، شہزادی زینب کو دیا۔ شہزادی زینب چومتے ہوئے بوسہ دیتے ہوئے گھر پہ لے کر آئی، یہاں تک کہ علی اکبر کو جوان کر کے شہزادی کربلا میں لے کر آئی۔ اور یہ ملتا ہے تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ فنون جنگ جناب علی اکبر کو جو سکھایا حضرت عباس نے سکھایا، جو جنگ سکھایا حضرت عباس نے،
یہاں تک ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس علی اکبر کو جنگ سکھا رہے تھے اور تمام جو ہے بیویاں دور سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، شہزادی بھی دیکھ رہی تھی کہ میرا علی اکبر کس طریقے سے جنگ کر رہا ہے، اور دیکھتی تھی اور شاباش تعریف بھی کرتی تھی. اور حضرت عباس جو ہے علی اکبر کو جنگ سکھا رہے تھے، کس طریقے سے جنگ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا علی اکبر سے کہ دیکھو تم جو ہے نیزے کو روکنا، جنگ سکھا رہے ہیں. اور حضرت عباس نے ہاتھ میں نیزہ لیا، کہا تم جو ہے نیزے کو روکنا، فنون جنگ سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عباس نے جب نیزہ اٹھایا تو جناب فضا دوڑتی ہوئی آئی. کہا کہ عباس بس. عباس سڑک گئے، سوال کیا فضا خیریت تو ہے؟ کہا کہ علی اکبر کی طرف اٹھتا ہوا نیزہ زینب نہیں دیکھ سکتی ہے. جو زینب نے دیکھا تو غش آ گئی. یہ جو ہے مصنوعی جنگ تھا. حضرت عباس جو ہے جنگ سکھا رہے تھے لیکن شہزادی برداشت نہ کر سکی. آزادارو کربلا میں کیسے برداشت کیا ہوگا. یہاں تک یہ وقت آیا کہ جناب علی اکبر آتے ہیں، اجازت مانگتے امام حسین سے. امام کیا کہتے ہیں؟ میرے لال جاؤ، تمہیں جو ہے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پھوپھی سے اجازت لو. جب شہزادی کے پاس آتے ہیں کیا کہتی ہے شہزادی؟ اے میرے لال جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو. ہاں آزادارو آخر کار جب اجازت مل گئی تو مقتل میں یہ ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو راوی یہ کہتا ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا، اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا. کوئی جو ہے دامن پکڑ کر روک لیتا تھا. لیکن آخر کار جب علی اکبر میدان میں چلے تو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ باپ پیچھے چلا آ رہا ہے. علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کیا کہا کہ کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے. ہاں زادارو علی اکبر میدان میں آئے. اب ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، تیر چلایا، برچی جو ہے علی اکبر کے سینے پہ لگا. علی اکبر جب گھوڑے سے گرے آواز دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوئی تو دوڑے، پھر اس کے بعد جو ہے کہنیوں کے بل چلنے لگے کہ کتنی جلدی جوان بیٹے کے پاس پہنچ جائے. آزادارو دیکھے امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا لیکن کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی. لیکن جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو خیمے کی طرف رک کر کے آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بوڑھا باپ جوان بیٹا. لیکن کیا دیکھا کہ علی اکبر کا ہاتھ جو سینے کے پاس ہے، جو برچی لگی ہوئی تھی علی اکبر نے چہار نکالے ہیں تو برچی ٹوٹ گئی ہاتھ ہے. اب جو امام حسین قریب پہنچے اور جب قریب پہنچے علی اکبر کے شہادت کے بعد بینائی بھی جا چکی، عباس شہید ہو گئے، کمر بھی ٹوٹ چکی. اب جو پہنچے دیکھا، کیا دیکھا کہ سینے میں برچی ہنی ٹوٹی ہوئی ہے. اب امام حسین نے اپنے سانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا اور دینے کے بعد جو ہے آستین کو چڑھایا، ٹوٹو ہوئی برچی کو پکڑا. اب جو برچی ہلایا علی اکبر کا کلیجہ ہلا. کلیجے کا ہلنا تھا کہ جسم لرزا، جسم کا لرزنا تھا کہ زمین کربلا ہلی. زمین کربلا کا ہلنا تھا کہ خیمے کا پردہ گرا. یہ آزادارو ادھر جو سلسلہ بنا ہوا تھا. لیلا شہزادی زینب کو دیکھ رہی ہیں، شہزادی فضا کو دیکھ رہی ہیں، فضا امام حسین کو دیکھ رہی ہیں کہ جب اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ جب بیان کیا تو مقتل میں یہ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہوا لیلا کو تو یہ چاہتی تھی کہ خیمے سے باہر نکلے، یعنی شہزادی کے خیمے میں آئے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ شہزادی کو پھر یہ معلوم نہ ہو سکا لیلا کا کہ خیمے کا در کدھر ہے، یعنی خیمے میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف. امام حسین علیہ السلام اب جو ہے ٹوٹی ہوئی برچی کو پکڑا، آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی لیکن حسین
अली अकबर के सीने से बर्छी खींच रहा है। अब जो इमाम हुसैन ने बर्छी को खींचा, मुंह पे मुंह रख दिया, अरे मेरे लाल अली अकबर, आजादारो, जब किसी ने मदीने में सैयद सज्जाद से सवाल किया कि मौला हम तो करबला में नहीं थे, लेकिन हमने ये सुना है कि एक बीबी थी कि जिसकी सफेद चादर सुर्ख हो गई, तो वो बीबी कौन थी? इमाम ने कहा, अरे तूने मेरे जिगर को चाक कर दिया, वो मेरी फूफी ज़ैनब थी कि अली अकबर के खून से सफेद चादर रंगीन हो गई। आजादारो, यही जो है अली अकबर है कि जब अली अकबर की शहादत हो गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अब जो है बीनाई चली गई, लेकिन अब आप देखें कि अली अकबर के सिलसिले से जब ये मिलता है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख़ैमे में दाखिल हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आँखों से आंसू जारी थे। ज़ैनब ने देखा है ना, देखिए बाद रवायत और मक्तल ये है ना कि खुद जो है शहजादी है ना ऐसे मौके पे पहुंच गई थी है ना, तो बाद जो ये सोची ये नहीं हो सकता, नहीं, शहजादी इसलिए भी पहुंची कि भाई का गम जो है बढ़ जाए, यानी सिर्फ जो है भाई एक तरफ जो है हम मतवज्जे, इसलिए औलाद का मसला है कि भाई जो है हमारी तरफ भी मतवज्जे हो जाए। अब जो लाश को लेकर ख़ैमा पे आए, अब जो है शहजादी ने कहा, शहजादी ज़ैनब ने फिज़ा से कहा है, फिज़ा मादर अली अकबर को बुलाइए। तो जब ये कहा तो जनाब फिज़ा खैमे में आती है और आने के बाद जो है फिर जब वापस जाती हैं तो ये कहती है कि शहजादी उम्मे लैला ये कह रही हैं कि हमें जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ आज़ादारो, आप देखें कि ये जो है जवान बेटा था, इसीलिए किसी जाकिर ने जब ख्वाब में देखा, बस आखिरी फिक्रा, कि जब ख्वाब में देखा कि ये एक मुअज़्ज़मा है कि जिन्हें करार नहीं आता, कभी इधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं, कभी उधर बैठती हैं, तो सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आप हैं कौन? तो कहा हम मादरे अली अकबर उम्मे लैला। कहा कि बीबी ये बताइए कि ये बेकरारी क्यों है? कहा कि जब से मेरा 18 साल का अकबर करबला के मैदान में सो गया।